بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے نورانی قاعدہ لیسن نمبر 1۔ یہ ہے نورانی قاعدہ اور یہ ہے لیسن نمبر 1، نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 1۔ اور جب بھی کسی بھی چیز کو پڑھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو اصول ہوتے ہیں، اس کے جو رولز ہوتے ہیں، ان کو سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے لیسن نمبر 1، تختی نمبر 1 اس کو کہتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 1 مفردات یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے تختی نمبر 1 یعنی لیسن نمبر 1۔ تختی نمبر 1 ہوتا ہے مفردات، اور مفردات کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ حروف، الگ الگ لیٹرز، یعنی ایک جو لفظ ہوگا، ایک جو لیٹر ہوگا، ایک جو الفابیٹ ہوگا عربی کا، اس کو بولتے ہیں مفردات۔ مفردات مینس حروف، الگ الگ حروف، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ہو گیا ٹائٹل۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں، تو آپ نے یہ جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہدایات کا ایک بریکٹ دیا ہوا ہے۔ یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں، سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ اگر اس سختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا، اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں۔ اگر ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی جو عمارت ہوتی ہے، پہلی جو منزل ہوتی ہے، اگر وہ پکی نہ ہو، مضبوط نہ ہو، تو اوپر ہم نہیں بنا سکتے، گر جاتی ہے۔ یہی اسی طرح بالکل یہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ یہ جو لیسن نمبر 1 ہے، یہ ایک بنیاد ہے، اگر یہ اچھی ہوگی تو انشاءاللہ بچہ آگے مکمل قرآن پاک کے ختم ہونے تک اچھی طرح سے ریڈنگ کر پائے گا۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب آپ بچے کو ڈاٹس یاد کروائیں گے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ نقطے بھی یاد کروائیں۔ تو ڈاٹس یاد کروانے کا طریقہ بالکل یہ ہے کہ آپ نے قاعدہ بند کر دینا ہے اور بچے کو بولنا ہے بیٹا بتائیں الف کے کتنا ڈاٹس ہوتے ہیں، وہ بولے گا 0 ڈاٹس۔ پھر آپ نے بولنا ہے با کے کتنے ہوتے ہیں، وہ بولے گا 1۔ تو جب وہ با کا ایک نقطہ بتائے گا، ایک ڈاٹ بتائے گا، تو پھر آپ نے با کی لوکیشن پوچھنی ہے کہ با کا جو ڈاٹ ہے وہ با کے اوپر ہے یا نیچے ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بچہ رٹا لگا کر آیا یا نہیں آیا۔ تو بچہ بتائے گا کہ با کا ڈاٹ نیچے ہوتا ہے ایک، تو پھر آپ نے اس سے یہ کہنا ہے کہ اگر با کا ڈاٹ نیچے سے ہٹا کر اوپر لگا دیں تو پھر کون سا لیٹر بنے گا، وہ بولے گا نون۔ دیکھیں جس طرح یہ ہے، یہ بالکل جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نون ہے، نون کا ڈاٹ اوپر ہے، اور اسی طرح یہ با ہے، اگر اس کا ڈاٹ اوپر لگا دیں گے پھر یہ سیم نون بن جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے بچے سے نقطے پورے سننے ہیں اور وداؤٹ واچنگ سننے، بغیر دیکھے یاد کروانے بچے کو۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اوپر سے پہلے تو جب اس طرح پڑھائیں گے، سیدھا سیدھا پڑھائیں گے، الف با تا، پھر آپ نے پڑھانا ہے الف خا شین غین نون، اس طرح سے، اور پھر آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف بھی پڑھانا ہے، اس طرح واو فا صاد دال با۔ اس طرح سے آپ پڑھا کر، اگر آپ استاد ہیں تو آپ اسی طرح سے پڑھائیں، اور اگر آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اور نیکسٹ جو لیسن انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ لیسن نمبر 2 وہ کس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 2 میں ڈیفرنٹ کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اچھا، جب آپ اس لیسن نمبر 1 کو آپ سیکھ لیں گے مکمل، تو اس کے اندر یہ تھوڑا سا اس کی جو ہے نا وہ تشریح کی ہوئی ہے، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیسن نمبر 1 کے اندر یہ نرم حروف ہوتے ہیں، یعنی سافٹ وائز جو لیٹر پڑھنے ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، وا ذال ثا۔ اس کے بعد جو سیٹی والے حروف ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ حروف قلقلہ ہیں، اسی طرح حروف حلقی ہیں یعنی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو بولڈ وائس لیٹر ریڈ کرتے ہیں، یہ گرین لیٹر ہیں، پورے موٹے حروف ہیں، ان کو اس طرح سے ریڈ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہم آواز حروف ہے۔ تو یہ آپ نے اس کی پوری مشق کر لینی ہے، انشاءاللہ مشق کرنے کے بعد آپ مکمل اچھی طرح سے نورانی قاعدہ لیسن نمبر 1 سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔